بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں حکیم احمد علی قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج احتلام اور جریان کے علاج کا نسخہ لے کر۔ یہ نسخہ ایسا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں احتلام اور جریان کا، جہاں یہ علاج ہے وہاں یہ مردانہ طاقت کا خزانہ بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ساتھ ساتھ طاقت بھی دیتا ہے مردوں کو، جہاں یہ احتلام اور جریان کو روکتا ہے۔ تو نسخہ، بلکہ نہیں، نسخے کی طرف جانے سے پہلے آپ نسخے میں پڑ جاتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے ہمارے چینل کو۔ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پہلے سبسکرائب کریں پھر نسخہ بتاؤں گا۔ سبسکرائب کر لیا، ابھی 7 گھنٹی کا بٹن یہ بھی کام کرنا ہے، آپ کو اور نسخے نہیں چاہیے، 7 گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں۔ دبا، یہ ہوئی نا خاندانی قسم کے لوگوں والی بات۔ اب آپ نے اگر خاندانی ہونے کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیا ہے، اب خاندانی ہونے کا ثبوت میں بھی دیتا ہوں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ یہ نسخہ آپ استعمال کر کے دیکھیں، پھر آپ یقیناً دعائیں دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ جہاں یہ مردانہ کمزوری کو ختم کرتا ہے، طاقت بحال کرتا ہے، وہاں جریان اور احترام کا بہترین علاج ہے، اور اتنا آسان، سستا اور عام علاج ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس نسخے میں کل 4 چیزیں استعمال ہونی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اسبغول ثابت۔ یہ جو چھلکا اسبغول استعمال کرتے ہیں نا، تو اسی کو کہتے ہیں اسبغول ثابت، یعنی جس ثابت اسبغول کا یہ چھلکا ہوتا ہے نا، وہ ثابت لینا ہے، اور یہ کسی بھی پنسار سٹور پہ آپ جا کے کہیں کہ ہمیں اسبغول ثابت دے دیں تو آپ کو مل جائے گا اسبغول ثابت۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے تخم بلنگوا۔ یہ تخم بلنگا اکثر جو ہے یہ گرمی کے موسم میں شربت وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ آپ نے تخم بلنگوا جو ہے یہ بھی آپ نے لینا، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے سمندر سوگ۔ یہ سمندر سوگ خشخاش کی طرح ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بری گول دانے ہوتے ہیں خشخاش کی طرح، کالے رنگ کے دانے ہوتے ہیں، یہ گہرے کالے نہیں ہوتے، ہلکے کالے ہوتے ہیں، گہرے براؤن کہہ لیں۔ تو یہ آپ سمندر سوگ کہیں بآسانی ہر پنسار سٹور سے مل جائیں گے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ اب طریقہ استعمال کیا ہے؟ آپ 100 گرام لے لیں، 100 گرام آپ لے لیں اسبغول ثابت، 100 گرام تخم بلنگوا، 100 گرام سمندر سوگ، ان کو مکس کر لیں، اچھی طرح صاف کر کے ان کو مکس کر لیں، مکس کر کے کسی ایک جار میں ڈال کے رکھ لیں۔ اب طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے آدھا کلو دودھ لینا ہے، آدھا کلو خالص دودھ ہو، گائے بھینس کا کوئی بھی ہو، بکری کا ہو، کوئی بھی دودھ ہو، خالص دودھ ہو آدھا کلو، اس میں آپ نے 2 کھانے کے چمچ یہ جو 3 مکس آپ نے مغز رکھے ہوئے ہیں، اسبغول ثابت، سمندر سوگ اور تخم بلنگوا، اس میں سے 2 کھانے کے چمچ بھر کے آدھا کلو دودھ کے اندر ڈال دینے، اور اس کو آگ پہ پکانا شروع کرنا ہے۔ تقریباً 10 سے 12 منٹ آپ نے آگ پر اس کو پکانا ہے، اچھی طرح اس کو ابائل کریں، اور اس میں حسب ذائقہ آپ چینی، شہد یا گڑ، کوئی بھی چیز آپ مٹھاس کے لیے ڈال سکتے ہیں، ڈالیں۔ جب اس کو 10 سے 12 منٹ آپ نے اچھی طرح ابائل کر دیا، تھوڑا گاڑھا ہو جائے گا، اس کو ہلاتا رہیں تاکہ جم نہ جائے۔ اب جب یہ گاڑھا ہو گیا تو اس کو یہ کھیر بن جائے گی، ایک طرح کی کھیر۔ تو آپ نے اس کو آگ سے اتار کے رکھ دیں، ٹھنڈا ہونے دیں، اور اس کو چاہے تو آپ یعنی کہ فریز بھی کر سکتے ہیں ہلکا، تو گرمی کا موسم ہے تاکہ باہر رکھنے سے خراب نہ ہو۔ رات کے وقت آپ نے اس کو پکانا ہے، اور پوری رات یہ اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں، اور صبح آپ نے خالی معدے کوئی بھی چیز کھانے پینے سے پہلے سب سے پہلے ناشتہ اس کا کرنا ہے۔ یہ جو کھیر بنی ہوئی ہے اسبغول ثابت، سمندر سوگ اور تخم بلنگوا کی جو کھیر ہے، یہ آپ نے بطور ناشتہ صبح کھانی ہے، اور صرف، زیادہ نہیں، میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ کریں تو 10 سے 15 دن بلا ناغہ آپ استعمال کر کے دیکھیں، مادہ منویہ میں بے انتہا اضافہ، احترام جریان نام کی تو چیز ہی نہیں بچے گی، اور سائیڈ افیکٹ کوئی نقصان ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی کہ نقصان نام کی چیز ہی نہیں ہے اس نسخے میں، بالکل بے ضرر، فائدہ ہی فائدہ، اور یہ دیسی نسخہ ہے، عام حاصل کیا جانے والا اور بالکل سستا ترین۔ تو یہ تھا آج کا نسخہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک بہترین ویڈیو میں کامیاب نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔